خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife. Nous sommes honorés de vous présenter les points forts de 2 rencontres virtuelles tenues avec sa sainteté le calife la semaine dernière. Nous allons commencer avec l'Allemagne. Sa sainteté le calife a tenu une rencontre avec le bureau exécutif national de la Lajna Imaïla de l'Allemagne samedi dernier. Les membres ont rejoint le calife par vidéoconférence et la réunion a commencé par une prière silencieuse. Au cours de la rencontre, les membres ont pu se présenter et ont reçu des conseils sur leurs différents départements. Le thème récurrent de cette rencontre était la formation morale et spirituelle des lajna, des nasirat et des nouvelles convertis. السلام علیکم بھی حضور، خاصہ کا نام مریم غفار ہے اور شعبہ تربیت کی ذمہ داری پہ چلا رہی ہے۔ اچھا، تو آپ کا جوائنٹ پروگرام ہونا چاہیے سیکٹری نوبایات کے ساتھ بھی فار نوبایات، ٹھیک ہے؟ جی حضور۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا اپنے پرانے احمدیوں کے ساتھ علیحدہ تربیت کا پروگرام ہے، تو 2 پروگرام بنائیں، 2 پروگرام بنانے چاہیے پیرلل۔ وہی آپ کا جو مین پروگرام ہے وہ اپلائی نہیں ہو سکتا نوبایات پہ، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے ذرا ہلکا سا پروگرام بنائیں اور آہستہ آہستہ ان کو انوالو کریں، اور جو پھر دوسرے یہ کہ کیٹیگریز بنائیں کہ کتنی کیٹیگریز ہیں آپ کی، کتنے لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جن کو مذہب سے دلچسپی ہے اور وہ خود ہی اپنے مذہبی طور پہ اپنے آپ کو عملی اظہار اس کا کرتی ہیں اور باقاعدہ ہیں تربیت کے لحاظ سے، نمازیں پڑھنے کے لحاظ سے، تلاوت کرنے کے لحاظ سے، اور دوسری دینی معلومات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ اسی طرح اس سے کم درجے کی کتنی ہیں، پھر کتنی ہیں جو اسلامی حکم کے متحد جو ریکوائرڈ پردہ ہے یا حجاب ہے اس پر عمل کرنے والی ہیں، اس کی بھی کیٹیگری بنانی پڑے گی۔ ہر ایک کے لیے ایک اصول نہیں چلے گا۔ جو آلریڈی پردہ کرنے والیاں ہیں اور پریکٹسنگ ہیں ان کے لیے کچھ اور آپ کو تربیت کے لیے پروگرام دینا پڑے گا۔ جو اس سے کم درجے کی ہیں ان کے لیے ان کے حالات کے مطابق ایک پروگرام دینا پڑے گا، جو اس سے کم درجے کی ہیں ان کو ان کے حالات کے مطابق دینا پڑے گا۔ جو نوبایات 3 سال پورے کر کے آپ کے اندر شامل ہوئی ہیں ان کو ان کے حالات کے مطابق دینا پڑے گا۔ تو یہ سارے پروگرام آپ کو بنانے پڑیں گے، جی انشاءاللہ حضور۔ ہیں؟ تو اب ٹھیک ہے، اسی طرح بناتی ہیں یا ایک ہی پروگرام ساروں کے لیے بنایا ہوا ہے؟ جی حضور، ہم زبان کا ہم فرق رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری جو بچیاں ہیں وہ زیادہ تر جرمن زبان جو آن لائن تربیتی سیمینار اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس طرح جو گروپ اجلاس ہوتے ہیں ماہانہ سطح پہ، لوکل سطح پہ ماہانہ گروپ اجلاس، وہ بھی جرمن زبان میں علیحدہ ہوتے ہیں تاکہ بچیاں آپس میں ان کی زبان میں بات کی جائے۔ وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو اتنا بھی تو رکھیں جو ان کو سمجھنے والی بات ہو۔ بعض چیزیں ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں تربیت کے بچیوں کے جو بڑوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتے، اور ان کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا ان کی علم کے اضافے کے لیے ان کو چاہیے ہوتی ہیں بعض باتیں ان کو، تو وہ ان کے مطابق ان کے لیول کے مطابق اس کے جواب بھی ملنے چاہیے نا، نہیں تو ان کو فرسٹریشن ہی رہتی ہے یا بے چینیاں رہتی ہیں کہ کیا کریں کہ ان کے جواب ہمیں نہیں ملتے۔ اس لیے شعبہ تربیت کو میں نے پہلے بھی صدر صاحبہ کو بھی کہا تھا، میرا خیال ہے کہ ان سے ایسی باتیں جو ان کے کنٹمپریری ایشوز ہیں یا ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں اس کے مطابق اپنا تربیت کا پلان بنائے، ہر ایک کی مختلف کیٹیگریز کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ جی حضور، آپ کی رہنمائی کے مطابق ہم نے اس پہ سروے پہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہم سوال اکٹھے کر رہے ہیں بچیوں کے، اور جیسے ہی ہمارے پاس اکٹھے ہوتے ہیں پھر آپ سے ان کو مزید یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انوالو کریں، یہ نہ ہو نا کہ اس دنیا داری میں پڑھ کے
ہماری بچیاں بالکل ہی دین سے ہٹ جائیں، اور جو نئی نوآیات آ رہی ہیں دین کو سمجھ کے وہ ان کو اوپر برا اثر پڑے اس کا. جی حضور. ٹھیک ہے. جی ہر جو پرانی احمدی ہے اس کا ایک کردار ہے نئے آنے والی احمدی کو سنبھالنے کا، اور اس لحاظ سے ہمیں پروگرام کرنا چاہیے اور پلان کرنا چاہیے. جی حضور انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جی. چلو آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، خاکسار کا نام آصفہ محمد ہے، سیکٹری ناصرات کی خدمت کی توفیق پا رہی ہوں. اچھا، کہ پھر ایسی تربیت کریں ناصرات کی کہ جب وہ لجنہ میں شامل ہوں تو پھر بھی وہ دور نہ ہٹیں جماعتی نظام سے، اور ان کو معاشرے کا جو اثر ہے وہ نہ غالب آ جائے، تب بھی وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والی ہوں اور تربیت کے جو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھنے والی ہوں. ہیں کیوں، اور مذہب کے معاملے میں کیوں اور کس لیے کا سوال نہیں ہے، ایمان بالغیب بچپن میں ہی ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اور اس طرح ان کی تربیت کریں کہ بڑے ہو کے بھی وہ جماعت کا ایک فعال حصہ بن سکیں. یہ نہیں کہ اس میں سے آدھی چھٹ کے تو کسی اور طرف چل پڑیں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. ہر ایک کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا چاہیے، ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ پرسنلی ہر ایک کے ساتھ، اور آپ کی جو متعلقہ سیکٹریات ہیں وہ جڑی ہوں، اور یا تربیت کرنے والی کوئی ٹیم ایسی ہو جو جڑی ہو جو ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھے، اور بڑے ہو کے بھی لجنہ میں جا کے بھی ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم آزادی مل گئی ہے تو ہم نے کوئی آزاد ہو جانا ہے، بلکہ لجنہ میں جانے کے بعد بھی ان کا اسی طرح تعلق ہونا چاہیے جس طرح وہ ناصرات میں تعلق ہوتا تھا جماعت کے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور، رخسانہ احمد اور شعبہ ضیافت میں. ماشاء اللہ. اچھا، پھر کیا بنایا ہوا ہے آپ نے آج؟ جی پلاؤ کے ساتھ سیخ کباب ہے، سلاد اور رائتا، گاجر کا حلوہ ہے. پلاؤ کس چیز کا ہے؟ مرغی کا. مرغی کا. اور لجنہ کو ملاقات مبارک، بہت خوشی ہوئی ہے تو پھر لجنہ نے خود گلاب جامن بنائے ہیں اچھا خوشی کے ماشاء موقع اللہ. پر چلیں تقسیم پھر کرنے کے لیے. اب آپ ہی کھا لیں گے، میں تو وہاں ہے نہیں کھانے کے لیے، اب آپ ہی کھا لیں میرا حصے کا بھی گلاب جامن. چلو آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام روبینہ احمد ہے اور خاکسار کے پاس معاونہ صدر برائے رشتہ ناتا کی ذمہ داری ہے. اچھا، کتنے رشتے آپ نے طے کروائے ہیں اس 5-6 مہینے میں؟ 5-6 مہینے میں ہمارے 16 تقریباً ہوئے ہیں، لیکن پورے سال میں 25 رشتے کروائے ہیں ہماری ٹیم نے. اچھا. جو لڑکوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے وہ زیادہ تر وہ ہیں جو پاکستان سے نئے آئے ہیں، جو وہاں سے میٹرک پاس کر کے، یا ایسے جو لڑکے کم تعلیم یافتہ ہیں وہ آئے ہیں، تو ان کی تعداد ہمارے پاس ہے. میٹرک پاس ہیں، لیکن اگر کوئی شریف آدمی ہے اور محنتی ہے اور کام کرنے والا ہے اور گھر کو سنبھالنے والا ہے، بیوی کا خیال رکھنے والا ہے، اگر ان کی کونسلنگ کر کے آپ اس کو دیکھتی ہیں تو ان کے میچ بن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بچیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں تو وہ پھر اس چیز کو کہتی ہیں کہ ان کو زیادہ یہاں کے ہی پڑھے لکھے لڑکے چاہیے. پھر خدا احمدیہ کو کہنا لڑکوں کو بھی کہیں کچھ پڑھیں، لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں، لڑکے پڑھتے نہیں. یہاں پہ لڑکیاں زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر ابھی ٹھور کرنے کے بعد کوئی پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، جاب پہ لگ جاتے ہیں. تو پھر بچیاں کہتی ہیں کہ، یا ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کو جتنی بچیوں نے اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے تو ان کو پھر ماسٹرز ہی کیا ہوا لڑکا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتا، اگر اچھا شریف آدمی مل جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کرتے رہیں کوشش. آگے نیکسٹ. Une brève session de questions et de réponses s'est tenue vers la fin de la rencontre. ارے آقا، خاکسار کا سوال یہ ہے کہ تنظیم لجنہ امائلہ کی 15 دسمبر 2022 کو جوبلی 7 سالہ جوبلی منائی جائے گی، تو اس سلسلے میں لجنہ امائلہ تشکر کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر رہنمائی فرما دیں. اصل چیز یہ ہے کہ 100 سال پورے ہونے پہ آپ کی لجنہ کی ہر ممبر جو ہے وہ 100% اور ناصرات کی ہر ممبر 100% جماعتی معاملات میں انوالو ہونی چاہیے، جماعتی تعلیم پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے، 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت گزار ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی اور اس پہ عمل کرنے والی ہونی چاہیے.
جماعت کو کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. باقی اتنے پیسے خرچ کر دیے, مسجد بنا دی, یا فلاں کام کر لیا, فلاں کر دیا, وہ تو کر ہی رہے ہیں آپ لوگ. اصل تو چیز یہ ہے کہ اس 100 سال میں ہمیں یہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ 100 سال تو پورے ہو گئے, بڑے جوبلیاں منا رہے ہیں, لیکن ان کی 75% لجنہ صرف جو ہے وہ جماعتی کاموں میں انوالو ہے, یا 50% انوالو ہے, اور باقی تو ان کے ایمان ایسے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے حیادار لباس کا, ان کے تو حیادار لباس نہیں ہوتے. قرآن کریم کا حکم ہے پردے کرنے کا, ان کے تو پردے بھی صحیح نہیں ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے اللہ کے حق ادا کرنے کا, یہ تو بہت ساری ایسی ہیں اس میں حق ادا نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا, اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی. تو اگر ہماری اکثریت یا نصف بھی پوری طرح عمل نہیں کر رہی ان چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی تعلیم کی, تو پھر 100 سالہ جوبلیاں منانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہی ہے کہ 100 سال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانوں کی مضبوطی کا بھی جائزہ لیں, اس کے لیے بھی ایک اسکیم بنائیں. ٹھیک ہے, چلو پھر جزاکم اللہ. وقت ختم ہو گیا آپ کا. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Le jour suivant s'est tenue une deuxième rencontre virtuelle. Cette fois-ci, c'était autour des atfal, des garçons de moins de 15 ans des États-Unis. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤ. اب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہال میں. جی حضور, بیت الرحمان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. La rencontre a commencé par la récitation de quelques versets du Saint-Coran et des présentations. Et les atfal ont pu poser leurs questions par la suite. Assalamu alaikum Hazur. My question to you is, how can we make our du'as get accepted by Allah? What are the other ways to get our prayers answered? You see, the Holy Prophet ﷺ has told us the way that when you are praying, you should first send durood, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, to the Holy Prophet ﷺ. All your du'as goes through the Holy Prophet ﷺ, if you are a true believer, right? And even in one of the hadiths in tradition, it is said that your du'as will only be suspended in the air if you don't recite durood with your dua. So the best way to get your du'as accepted by Allah Ta'ala is that you say durood subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, or the complete durood which we recite in the prayers, and then do dua whatever you want to ask or seek Allah's guidance, Allah help in your prayer. Right? Yes, Hazur. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hazur. Wa alaikum assalam. My name is Rashan Rashid, and I'm from Baltimore Jamaat. I would like to request for prayers for me and my brother because we are doing Hifzul Quran. So You are doing Hifz Quran? yes. Acha, mashallah. Okay. Allah Ta'ala give you wisdom and knowledge to remember Holy Quran in full, and Jazakallah. increase your capabilities to memorize the Holy Quran. Jazakallah. Okay? Assalamu alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میرا نام مصباح الدین ہے اور میں وقف نو ہوں, اور اللہ کے فضل سے کینیڈا کے حفظ اسکول سے میں بھی حفظ القرآن کر رہا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ, کمال کر دیا ہے تم نے. پیارے حضور, میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں وقف اور حفظ کے ذریعے سے جماعت کی بہتر خدمت کیسے کر سکتا ہوں. You see, when you memorize the Holy Quran, it increases your wisdom, provided you are memorizing it for the sake of getting the pleasure of Allah and for the sake of getting the knowledge of Allah's book. Right? ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا. تو جب تم اس طرح کر رہے ہوگے تو ایک تو تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا اور تمہاری عقل اور دماغ کو بڑھائے گا. اور جو تمہاری عقل اور دماغ بڑھے گی when you will increase your knowledge and wisdom, تو پھر then you will be a useful asset for the جماعت. ٹھیک ہے. So whichever capacity you will be or whichever education you will have, it doesn't matter, you will be a very good asset for the جماعت if you memorize the Holy Quran. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ. اگر آپ اجازت دیں میں دوسرا سوال پوچھ لوں. بتاؤ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام خلفائے احمدیت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب ایک اسپیشل ڈریس پہنتے ہیں جیسے شیروانی اور پگڑی. اس کی کیا حکمت ہے؟ پگڑی جو تھی ایک ٹریڈیشن تھی اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. تو خلفاء only wear پگڑی because just to continue that tradition, right? There is not special significance in wearing pagdi. Only that Hazrat Masih Maud alayhi salam used to wear pagdi. This is why Khulafa also wear pagdi. And one thing you also remember that Masih Maud alayhi salam and Hazrat Khalifat Masih Sani and Hazrat Khalifat Masih Awwal, they never used sherwani. They used to wear a long coat. Only Hazrat Khalifa Masih Salis, Hazrat Khalifa Rabi and then I wear sherwani. So sherwani is not a tradition. So, but it's a good dress when you are wearing shalwar, and it is the sherwani seems to be an appropriate dress which matches shalwar kameez, right? This is why we wear it, right? ٹھیک ہے نا. اوکے. Assalamu alaikum, beloved Hazur. وعلیکم السلام ورحمۃ My اللہ. question is, since you do so many question answer sessions and have been doing them for quite some time now, my question is, how are you able to retain so much information and answer with such detail in every single one of those sessions, including this one? See, I learned quite a lot of things from you people. When you ask the question, then it comes into my mind, then this should be the answer. And if you are reciting the Holy Quran regularly, there are quite a number of points which immediately come into your mind that this has been explained in the Holy Quran. Or if you read the Hadith, then sometime you will remember the Hadith in respect of that particular subject. And sometime the books of the Prophet Messiah alayhi salam have also explained some of the subject matters which are under discussion during question and answers. So, and sometime when I feel that I cannot answer the question fully and properly, appropriately, then I try to learn more about that question. I don't feel shy if a question is asked by a small child and I cannot answer it fully. Then I will go home and try to read the book and find out the answer. And if possible, I will write it back to the person that I answered your question or I could not answer your question. Now this is the correct answer. See? So this is how you remember. Right? میرا نام عارض احمد ہے. میں ساؤتھ ورجینیا جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ کون ہے؟ دکھاؤ تو صحیح شکل اپنی. ہاں, جنت کہاں ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا بھی جنت ہے اور اگلا جہان میں بھی جنت ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جب تم اچھے کام کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ تمہیں دیتا ہے, اور نیک کام کرتے ہو تم تو وہ تمہارے لیے جنت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. جب صحابہ نے کہا کہ اگر زمین و آسمان تک ساری جنت ہی جنت ہے تو جہنم کہاں گئی پھر؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جس طرح دن اور رات ہوتا ہے نا,
اسی طرح جنت اور جہنم بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جنت ہر جگہ جہاں جب نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ نیک روحیں اپنے پاس بلا لیتا ہے, اپنے ساتھ پاس رکھتا ہے, تو وہ جنت ہے, ان کو ریوارڈ دیتا ہے. جن سولس ہو دوز سولس ہو ہیو بین ریوارڈیڈ ہیں اینڈ سینٹ ٹو دا پیراڈائز, آئی مین بائی اللہ تعالیٰ, اینڈ اللہ تعالیٰ از ہیپی ود دیم, they are in paradise, right? And that paradise is everywhere. Even Allah Ta'ala has written in the Holy Quran that this world is also a paradise for a moment. Although it is a prison for a moment, but it is a paradise for a moment as well, right? Because if you do good deeds, you are in paradise here and after death in the hereafter. So the whole atmosphere is not a particular place. The whole thing is for Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala knows better where does He keep your soul. And we cannot clearly understand or particularly specify this part of the heaven, if the sky is heaven and this is the hell. No, we cannot say anything. Right? ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. Assalamu alaikum, Hazur. My name is Rahman Sajid, and I'm from Northern Virginia Jamaat. Hazur, my question is, why did the Holy Prophet ﷺ say no to the angel that he could throw this mountain over the people of Taif? How cruelly they treated him. Why the Holy Prophet ﷺ replied to those people that, wait, I hope if these people do not accept me, the progeny of these people will accept me. And that was His mercy, because Allah Ta'ala says in the Holy Quran, He is a mercy for the whole of the mankind. Those people who are against Islam say that Islam is a cruel religion, but this shows that even those who brutally treated him and injured him, and even then he did not try to take revenge. So that shows how merciful he was. So the second thing is that he said to the angels that you wait, if these people do not accept me, their progeny will accept me. And this was a prophecy also, and that came true. And after Fatah Makkah, the victory of Makkah, those people accepted Islam. Now you can see these people are, the progeny of those people is Muslim. So that was the purpose of not destroying those people. Right? Okay. Okay then. Now it is time. Sadr Sahab, now it's time for Sadr Sahab. ہاں کیا کہتے ہیں صدر صاحب؟ جزاکم اللہ حضور, جزاکم اللہ حسن جزاب. دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے اطفال خادم دین بنے. پلیز ہمارے لیے اللہ دعا تعالیٰ کریں. سب کو پرفضل فرمائے. لیکن سارے اکثر کوشچن جو تھے آپ کے 10-12 سال کے لڑکوں نے پوچھے ہیں, 14-15 سال کے لڑکے نے کسی نے سوال نہیں کیا سوائے ایک لڑکے کے. وائے ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم سوال نہ کرنا. نہیں حضور, ہم نے نہیں کہا تھا. They don't have questions. Those who have questions and they could not ask, they can write their questions to me. So I will try to answer them. ٹھیک ہے جی. تو اچھا, اللہ حافظ و ناصر ہو. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. C'était là quelques points forts d'une rencontre tenue avec les Atfal des États-Unis. Nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique, le sermon du vendredi. Sa sainteté, le calife, a évoqué encore une fois quelques aspects de la vie et du caractère de Othman radhiyallahu anhu dans la première partie de son sermon du vendredi. À la fin, il a annoncé le lancement d'un nouveau site web en langue chinoise consacré aux enseignements de la communauté musulmane Ahmadiyya.
جو چینی ڈیسک کی ویب سائٹ ہے، مرکزی آئی ٹی ٹیم کی تعاون سے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے، جس سے لوگوں کو چینی زبان میں اسلام اور احمد کے متعلق تفصیلی معلومات مل سکیں گی۔ اس ویب سائٹ کو جماعت کی مین ویب سائٹ الاسلام کے ذریعے بھی اور علیحدہ طور پر بھی وزٹ کیا جا سکے گا۔ اس میں مختلف عناوین کے تحت مواد ڈالا گیا ہے۔ قرآن کریم کے چینی ترجمے کا نیا ایڈیشن ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 23 دیگر کتب اور پمفلٹس دیے گئے ہیں۔ سوال و جواب کے تحت مختلف سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عنوان کے تحت حضور اقدس علیہ السلام اور خلفاء کا تعارف دیا گیا ہے۔ پہلے صفحے پر جماعت کی دیگر 6 ویب سائٹ کے لنک دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رابطے کے لیے فون، فیکس اور ای میل وغیرہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ خدا کرے کہ ویب سائٹ چینی عوام کے لیے ہدایت کا موجب ہو اور اسلام اور احمدیت کے لیے ان کے دل کھلیں۔ نماز جمعہ کے بعد میں لانچ کروں گا اس کو، زبانہ اس کو لانچ کو چلو جاری ہو گیا، دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم۔